بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اے ایس ایف پاسٹ پیپر ایم سی کیوز میں خوش آمدید۔ پہلا کویشچن ہے سلیکٹ دا ورڈ دیٹ از موسٹ اپوزٹ ٹو دا ورڈ پریسٹن۔ پریسٹن لفظ کا متضاد لفظ کون سا ہے؟ پریسٹن کا مطلب ہے ان بلیمشڈ یعنی بے داغ۔ اس کا متضاد لفظ داغدار ہے اور اس کے لیے سولڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپشن اے اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سلیکٹ دا ورڈ دیٹ از موسٹ اپوزٹ ٹو دا ورڈ ریپیوڈیٹ۔ ریپیوڈیٹ لفظ کا متضاد لفظ کون سا ہے؟ ریپیوڈیٹ کا مطلب ہے ٹو ریفیوز ٹو ایکسیپٹ یعنی کہ ماننے سے انکار کرنا، اور اس کا متضاد لفظ جو ہے وہ ہے ایڈمٹ جس کا مطلب ہے ماننا یا تسلیم کرنا۔ سلیکٹ دا ورڈ دیٹ از موسٹ اپوزٹ ٹو دا ورڈ گارنر۔ گارنر کے لفظ کا متضاد لفظ کون سا ہے؟ گارنر کا لفظ کا مطلب ہے ایکیومیولیٹ یا جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ اس کے لیے متضاد لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے منتشر کرنا یا پھیلانا۔ انگریزی میں اس کے لیے اسکوانڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ڈی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سلیکٹ دا ورڈ دیٹ از موسٹ سیملر ٹو دا ورڈ تھرانگ۔ تھرانگ کے لفظ کا ہم معنی یا مترادف لفظ کون سا ہے؟ تھرانگ کا مطلب ہے بھیڑ یا ہجوم، اور اس کے لیے ماس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ ماس عوام کا ہجوم یا بھیڑ۔ لیسم کے لفظ کا مترادف یا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ لیسم کا مطلب ہے لچکدار یا لچکیلا، اور اس کے لیے ایک اور لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ ہے سپل۔ اس کا مطلب بھی ہے لچکدار یا لچکیلا۔ سی اس کا کریکٹ آنسر ہے۔ سلیکٹ دا ورڈ دیٹ از موسٹ سیملر ٹو دا ورڈ امپیون۔ امپیون لفظ کا مترادف یا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ امپیون کا مطلب ہے اٹیک از فالس اور رانگ، یعنی اعتراض کرنا، رد کرنا، کسی کو جھوٹا قرار دینا، کسی پر اعتراضات اور باتوں کے دلائل سے اٹیک کرنا، اس کو کہتے ہیں امپیون۔ اور اس کے لیے اس جیسا ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے جو ہے اسیل، اور اسیل کا بھی یہی معنی ہے۔ سلیکٹ دا ورڈ دیٹ از موسٹ سیملر ٹو دا ورڈ ہیگل۔ ہیگل کا مترادف یا ایک جیسے معنی والا لفظ کون سا ہے؟ ہیگل مطلب ہے نیگوشیٹ دا ٹرم آف این ایکسچینج، یعنی کہ بہت او کرنا، قیمت پر بحث کرنا، سودا کرنا، کسی چیز کی قیمت متعین کرنا، اس پر بحث کرنا، اس کو ہیگل کہتے ہیں۔ اور اس کے لیے بارگین کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم بارگیننگ کر رہے ہیں۔ سلیکٹ دا ورڈ دیٹ از موسٹ اپوزٹ۔ ٹیسٹ۔ ٹیسٹ لفظ کا متضاد لفظ کون سا ہے؟ ٹیسٹ کا مطلب ہے وداؤٹ ورڈ، سائلنٹ کنسنٹ، کسی بات پر چپ چاپ خاموشی سے راضی ہونا اور الفاظ کا اظہار نہیں کرنا، اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ۔ اس کا متضاد لفظ ڈکٹیٹڈ ہے، جس میں الفاظ کا بھی دہراؤ کیا جائے، الفاظ کا اظہار بھی کیا جائے، تو ایسی راضی ہونے کو، ایسے جملے کو ڈکٹیٹڈ کہتے ہیں۔ دا موسٹ سیملر ٹو دا ورڈ کارپیولنٹ۔ کارپیولنٹ لفظ کا مترادف یا ہم معنی لفظ کون سا ہے؟ کارپیولنٹ کا مطلب ہے جسیم، موٹا، اور اس کے لیے اوبیس کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہے موٹا یا فربا۔ چوز دا اپروپریٹ پریپوزیشن۔ ڈو ناٹ ٹیک اینی نوٹس ہم۔ تو اس کے لیے جو موزون پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے وہ ہے آف۔ ڈو ناٹ ٹیک اینی نوٹس آف ہم۔ He said, what a beautiful scene, change into indirect speech۔ یہ ایک تعجب والا جملہ ہے، اور اس قسم کے جملوں میں ورڈ کی جگہ ہم انڈائریکٹ اسپیچ میں ویری لگاتے ہیں۔ ایک تو یہ، اور اس طرح پریزنٹ ٹینس کی بجائے پاسٹ ٹینس، اور پاسٹ ٹینس کی بجائے پاسٹ پرفیکٹ ٹینس استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ جو بنتا ہے وہ ہے he exclaimed with wonder۔ جب کسی جملے میں حیرانگی کا اظہار ہو تو ان کو ہم انڈائریکٹ میں بدلنے کے لیے ایکسکلیم ود ونڈر سے شروع کرتے ہیں، اور ورڈ کی جگہ ہم نے ویری کا استعمال کیا، تو اس کا کریکٹ آنسر ہے ہی ایکسکلیم ود ونڈر دیٹ اٹ واز اے ویری بیوٹیفل سین۔ ہی سیڈ ٹو ہر may you succeed۔ یہ دعائیہ جملہ ہے، اس میں دعا کی جاتی ہے، اور جب کسی جملے میں دعا کی جاتی ہے تو اس کا انڈائریکٹ میں بدلنے کے لیے وش یا پرے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کا کریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ جو ہے وہ ہے he wished her success۔ I check all primary classrooms, no one was there, which word is the compound noun۔ compound noun اس میں تلاش کیجئے۔ compound noun کسے کہتے ہیں؟ جب دو یا دو سے زیادہ ناؤن ملا کر
ایک نیا لفظ بنتا ہے تو اس اسم کو کمپاؤنڈ ناؤن کہتے ہیں. تو یہاں جو کمپاؤنڈ ناؤن ہے وہ ہے کلاس روم. کلاس الگ ناؤن ہے، روم الگ ناؤن ہے، دونوں مل کر کلاس روم بن گئے اور یہ ایک کمپاؤنڈ ناؤن ہے جو کہ دو ناؤن سے بن گیا. فائنڈ آبجیکٹ ان دا سینٹینس. اس سینٹینس میں آبجیکٹ تلاش کیجیے. از ایوری تھنگ آل رائٹ ود یو؟ یس آئی ایم. تو سادہ سا جملہ ہے، اس میں یو آبجیکٹ ہے. Their share price fell to 10 rupees yesterday. تو اس جملے میں بلو اور انڈر میں سے ایک لفظ کو لکھنا ہے، لیکن یاد رکھیے جب کسی چیز اوپر سطح کو ٹچ کرتی ہو تو اس کے لیے انڈر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جبکہ اوپر سطح کو ٹچ نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے ہم بلو کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں کریکٹ آنسر ہے بلو. Their share price fell to the below 10 rupees yesterday. What is mean by summary trial? Summary trial کا کیا مطلب ہے؟ شارٹ ٹرائل بیفور ماجسٹریٹ. عدالت میں شارٹ مقدمہ چلانا اس کو کہتے ہیں سمری ٹرائل. I couldn't recognize his voice on phone. Which word is the abstract noun? اس میں ایبسٹریکٹ ناؤن تلاش کرنا ہے. ایبسٹریکٹ ناؤن ایسی چیز کے نام کو کہتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، جس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. تو وائس ایک ایسا ناؤن ہے، آواز جس کا کوئی جسم نہیں ہے، تو یہ ایبسٹریکٹ ناؤن ہے. The world's second longest river is. دنیا کا دوسرے نمبر پر لمبا ترین دریا کون سا ہے؟ امیزن دنیا کا دوسرا لمبا ترین رائیور ہے، جبکہ نائل دنیا کا سب سے لمبا دریا ہے. Who was the first CNC of پاکستان نیوی؟ پاکستان نیوی کا پہلا CNC یعنی کمانڈنگ ان چیف کون تھا؟ تو وہ ہے جیفرڈ جیمز. What is the meaning of acrobat? ایکروبیٹ کے لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ایکروبیٹ کے لفظ کا مطلب ہے a person who keeps telling unbelievable stories. ایسا شخص جو ناقابل یقین عجیب و غریب کہانیاں بیان کرتا ہے اس کو ایکروبیٹ کہتے ہیں. What is meaning of to which country Christopher Columbus belong? کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ کو دریافت کیا، یہ کس ملک کا باشندہ تھا؟ تو یہ اٹلی کا رہنے والا تھا. سی از دا کریکٹ آنسر. ورنل ایکویناکس occurs in. ورنل ایکویناکس کب ہوتا ہے اور یہ ہوتا کیا ہے؟ The time at which the sun crosses the plane of the equator towards the relevant hemisphere, making day and night of the equal length. It occurs about March 21st in the north hemisphere and September 23rd in the south hemisphere. سال میں 2 دن ایسے ہوتے ہیں جس پر دن اور رات کی لمبائی ایک ہوتی ہے، مطلب دن اور رات کے ایک جیسے لمبے ہوتے ہیں، ان کی لمبائی ایک جیسی ہوتی ہے. تو یہ سال میں 2 مرتبہ ہوتا ہے، ایک 21 مارچ کو ہوتا ہے اور دوسرا 23 ستمبر پر ہوتا ہے. تو ان آپشن میں اے آپشن از دا کریکٹ آنسر. پاکستان and China have signed an agreement for railway track in 2019. پاکستان اور چائنا نے 2019 میں ریلوے ٹریک بنانے کے ایک منصوبے پر رضامندی کا دستخط کیے. تو اس منصوبے کا کیا نام تھا؟ اس ریلوے ٹریک کا کیا نام تھا؟ اس ریلوے ٹریک کا نام تھا ML1. The famous book القانون پی الطب was written by. القانون پی الطب مشہور کتاب ہے، یہ کس نے لکھی؟ تو اس کو بولی سینا نے لکھی اور یہ طب پر سب سے پہلی اور مشہور کتاب ہے. تھینکس فار واچنگ. پلیز سبسکرائب مائی چینل. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. مزید ایسے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.